اور اسی طرح ایک اور سوال بھی میسر ہوا ہے جو نماز مغرب کے اندر، کیونکہ وہاں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو نماز مغرب کے فرض نماز کے اندر اگر مقتدی تیسری رکعت امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو بقیہ جو پہلی 2 رکعتیں اس کی ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شریعت مقدسہ کے مطابق جو ہمارے فقہاء اکابرین نے جو ہمارے لیے رہنمائی فرما کر ہمیں مسائل سے آگاہ کیا ہے، جو کتب فقہ کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب مقتدی نماز مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب اس آنے والے مقتدی کی 2 رکعتیں ترک ہوئی ہیں، پہلی رکعت بھی ابھی اس نے ادا کرنی ہے، دوسری رکعت بھی اس نے ادا کرنی ہے، تو تیسری رکعت امام کے ساتھ ادا کر چکا ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، تو پھر اب گنتی کے اعتبار سے تو دوسری رکعت ہوگی، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے وہ پہلی رکعت ہے، تو پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا، کیونکہ اب تعداد کے اعتبار سے 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، تو اب کیا ہوگا، 1 رکعت کے ادا کرنے کے بعد وہ تشہد کی حالت میں بیٹھے گا، وہاں التحیات پڑھے گا عبدہ و رسولہ تک، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے گا۔ اب کیونکہ ادائیگی کے اعتبار سے وہ دوسری رکعت ہے، لیکن تعداد اور گنتی کے اعتبار سے کیا ہوگی، وہ تیسری رکعت ہوگی، تو لہذا جب ادائیگی کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے، حقیقتاً بھی وہ دوسری رکعت ہے، تو وہاں تسمیہ سے آغاز کرے گا، تسمیہ پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، فاتحہ کے بعد یہاں سے میسر ہو آسان ہو قرآن پاک میں سے ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ سورہ طیبہ کی تلاوت کرے گا، پھر رکوع اور سجود کرتے ہوئے آخر میں تشہد کی حالت میں بیٹھے گا، اتحیات پڑھے گا، یوم یقوم الحساب تک۔ اب تعداد کے اعتبار سے 3 رکعتیں ہو گئی ہیں، اور ادائیگی کے اعتبار سے اب کیا ہوگی، دوسرے رکعت کے بعد وہ اب تیسرے رکعت شمار ہوگی، لہٰذا اس طرح وہ نماز مغرب کو ادا کرے گا، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب 1 رکعت ادا کرے گا پھر بھی تشہد بیٹھے گا، اور پھر تشہد کے بعد پھر کھڑا ہوگا، تو پھر بھی 1 رکعت کے پڑھنے کے بعد پھر بھی بیٹھے گا، اب تعداد کے اعتبار سے بھی 3 مکمل ہو جائیں گی، اور ادائیگی کے اعتبار سے بھی کیا ہے، پہلی، دوسری اور تیسری، جو جہاں پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھا گیا، جو دوسرے رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی پڑھا گیا ہے، تو لہذا ادائیگی کے اعتبار سے بھی وہ 3 رکعتیں مکمل ہو گئیں، اور گنتی کے اعتبار سے بھی 3 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ یہی طریقہ ہمارے فقہاء نے اور ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا۔